امائلہ کی آج رسم کی چھوٹی سی تقریب تھی۔ سجی بنی امائلہ کی آنکھوں میں ہونس یاس کی سرخی اس کے حسن پر سوز کو مزید جلا بخش رہی تھی، اور کبھی جو بھولے بھٹکے وہ کسی بات پر مسکرا دیتی تو یوں لگتا کہ بدلیوں سے ڈھکی آسمان کے کسی کنارے سے شاہ خوار کی چنچل شعائیں دھرتی کو چھیڑ گئی ہوں۔ شادی کی تاریخ 6 مہینے بعد کی طے کر دی گئی تھی۔ اسماعیل فرقان اور فریدہ فرقان کی خوشدینی تھی، اکلوتی لگتے جگر کا من پسند رشتہ ہو جانے کی مسرت والدین سے زیادہ کسی کو ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ آج امائلہ نے اس نیم درازی نیم پرواہ والی کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اور آج اس نے آخری مرتبہ دوار حسان سے بات کرنے کی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب وہ مزید امائلہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ دیر سے ہی صحیح امائلہ کو عقل آنے لگی تھی۔ امائلہ، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ملامت کر رہا تھا۔ میں نے کچھ اتنا غلط بھی نہیں کیا، کس بات کو جو جواز بنا کر انکار کرتی؟ امائلہ تلخ ہوئی۔ تم نے میرا انتظار نہیں کیا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ کیا تھا انتظار، پورا 1 ہفتہ، لمحہ لمحہ گن گن کا انتظار کیا تھا۔ اس کا گلا رون گیا۔ تمہیں معلوم تو ہے چاچا نہیں آ سکتے۔ میں کیا کرتا، خدا کر تو تمہارے والد سے مل نہیں سکتا۔ گویا زچ ہوا۔ امائلہ کی ہلکے ہلکے سسک دوار حسان کے دل پر ضرب لگا رہی تھی۔ امائلہ، دوار حسان کی پکار میں جذبوں کی لپک تھی۔ تم اب بھی انکار کر دو امائلہ، میں کچھ دنوں تک کسی بھی طرح چاچا کو یہاں بلا لوں گا۔ مجھے کچھ دنوں کا وقت دو پلیز، ظالم نہ بنو۔ ٹوٹتا لہجہ امائلہ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا۔ دوار، مجھے کمزور مت کیجیے، یہ سب بہت سہل میرے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں اذیت کی چادر تانے بیٹھی ہو؟ انکار کر دو، وہ اکسا رہا تھا۔ نہیں، کیوں انکار کر دوں؟ مجھ سے بات نہیں، مجھ سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ اپنے ماں باپ کا مان، بھروسہ، اعتبار توڑنے کی سخت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ محبت کیوں کی تھی؟ وہ بے ساختہ بولا۔ میری بھول تھی، وہ کٹھور پن سے بولی۔ تمہاری بھول میرے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گی امائلہ، وہ تڑپا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ امائلہ نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ امائلہ، تم رہ لو گی میرے بغیر؟ اس کی بےتابی پکار پر امائلہ صرف ایک لمحے کے لیے ڈگمگائی تھی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، میں بھی رہ لوں گی، اور آپ؟ پتریلے لہجے دوار حسان کو گنگ کر گئے۔ تم بھی نکلے نہ آخر وہی ٹائم پاس کے لیے محبت کی پتنگیں بڑھانے والی عام لڑکی، جو وقت گزاری کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا چولا پہن ان کی رضا میں راضی خوش اپنے شوہر کا دل اور آنگن دونوں آباد کرنے سسرال سدھارنے جاتی ہیں، پچھلے کوئی اس کی بلا سے جنم رسیدہ ہو یا زندہ درگور۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ کبھی جس دوار حسان کی آواز، اس کے لب و لہجے کی خوبصورتی امائلہ کو سرور انگیز کیفیت سے دوچار کرتی تھی، آج اس کا فنکارتا لہجہ اور لفظوں کا کاٹ امائلہ کو شدید صدمے کے زیر اثر گنگ کر گیا۔ اگر تم نے مجھ سے سچی محبت کی نا امائلہ، تو اس رشتے سے انکار کر کے مجھے فقط اطلاع دے دینا، میں تمہیں اپنانے چلا آؤں گا۔ وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ مجھے محبت ہے یا نہیں، سچی ہے یا جھوٹی، اس کی وضاحت اب آپ کو دنیا میں ضروری نہیں سمجھتی، سپاٹ لہجے میں کہتی امائلہ نے اب پرزور دیا۔ رہی بات شادی سے انکار کر کے آپ کو اطلاع کرنے کی، تو انتظار کی زحمت مت کیجیے گا، میں اسے کبھی نہیں کروں گی۔ امائلہ نے کسی دقت سے اتنا کہا وہی جانتی تھی۔ میں منتظر رہوں گا۔ فون کان سے ہٹاتی امائلہ نے دوار حسان کی مہم سی آواز سنی تھی، شاید آخری مرتبہ، کیونکہ اس کے بعد امائلہ نے اپنے سیل فون میں سے دوار حسان کا کانٹیکٹ نمبر، پیغامات اور اس کی تصویریں سب کچھ مٹا دیا۔ اس سے ملنا ہی نہیں، دل میں تہیہ کر لیا، وہ خود آئے تو بہت سرور رویہ کر لینا۔ ایک ہی بار یہ گھر راکھ ہو جا تو چھوٹے، آگ کم ہے تو ہوا
اور مہیا کر لے۔ بہتے وقت کی ڈھارس میں 6 مہینے کب گم ہوئے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ان 6 مہینوں میں امائرہ نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ جب فریدہ فرقان محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیشانی چومتی ہوئی کہتی، امائرہ جیسی سمجھدار اور فرمانبردار بیٹی گھروں کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور شوہر کے گھر آنگن میں آباد رکھے، تو کسی کا فنکارتا لہجہ بام خرچ سے جھانکتا ہوا امائرہ کے لبوں سے ہنسی اماوس کی راتوں میں ماہ مکمل کی مانند ناپید ہو جاتا۔ بہتے دنوں میں امائرہ نے دانستہ دوار حسان کو سوچنے سے گریز کیا تھا۔ اب اس کے خواب و خیال کسی اور کی امانت تھے اور وہ اس امانت میں خیانت کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ اس سارے قصے میں اس کی اپنی حقیقت تو اس پر واضح ہو چکی تھی کہ اس کی ذات کا غرور طبقانیت محض بھربھری ریت کی دیوار تھا جسے دوار حسان جیسے کوئی بھی شخص محض لفظوں کی جادوگری سے ڈھیر کر سکتا تھا۔ جسے دوار حسان نے کیا وہ واقعی انہی عام لڑکیوں میں سے تھا جو جانے انجانے آدم کی بیٹی کے دام میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد جب وہ بنوار صرف نئے گل کی تلاش میں آگے بڑھ جاتا ہے تو ہوا کی نادان بیٹی کو اپنے مجروح انا اور شکست غرور کے ساتھ کسی اور کی دنیا بساتے ہوئے سب کچھ فراموش کرنا ہی پڑتا ہے۔ سب سربسر فریب ہے، کیا ان کا اعتبار؟ یہ پیار، حسن، عشق، جوانی، محبتیں